السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہ چھوڑی جو اپنے یہاں منگا نہ لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی۔ بہت بڑی دعوت کی جس میں اپنے سب عزیز و احباب کو جمع کیا، اور ایک بڑے عالی شان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھ کے بیٹھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے۔ یہ خیال دل ہی میں گزر رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے گردن میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا دروازے پر آیا اور اس زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت کے اندر تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑے بھوئے باہر گئے کہ یہ کون نامعقول ہے۔ اس سے جا کر پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا، اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا، ضرور آئیں گے، اسے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا، تم نے اس کو مزہ نہ چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کر دیا کہ ان کی آواز دربان کے اندر تک آنے لگی۔ اس فقیر نے کہا کہ اس اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا۔ اس پر بھی مٹی چھت گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اس سے کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال کو گویائی عطا کی۔ اس نے کہا، مجھے لعنت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا تھا جب کہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری ہی وجہ سے تو نازک نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا، برائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے مواقع میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم سے اس کی روح قبض کر لی۔ معزز ناظرین، وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بڑے ظالم جابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا۔ وہ جا رہے تھے، فرشتے نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کی، تمہیں کبھی کسی پر رحم بھی آیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا جو تنہا جنگل میں تھی جب ہی اس کے بچہ پیدا ہوا تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کر لوں۔ مجھے اس عورت کی اور اس کے بچے کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ظالم جس کی روح تم لے جا رہے ہو وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے، کہنے لگے، مولا تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں اس کی روزی نہیں کھا لی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کر دی، مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے، اتنے سب ختم نہ ہو جائیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت اس فرشتے کو دیکھیں اور اس کی باتیں سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی فکر میں پڑ جائیں۔